بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع سخن ہے ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کی فضیلت۔ ماہ رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساتھ بے پایاں برکتوں کی حامل ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا، بحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح جامعہ ترمذی میں ہے کہ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ معظمہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا۔ 10 دن کا اعتکاف۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر رمضان کے عشرہ آخرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے اور اسی سنت کریمہ کو زندہ رکھتے ہوئے امہات المومنین بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ جو شخص رمضان کے علاوہ بھی صرف ایک دن اخلاص کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف کر لے تو اس کے لیے زبردست ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ اعتکاف کی ترغیب دیتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے اعتکاف کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور شب قدر کے بارے غالب گمان یہی ہے کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو پانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا، پھر فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہے، پس جس نے میرے ساتھ اعتکاف کرنا ہے وہ آخری عشرے کا کرے۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں اعتکاف کیا
تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی اقسام کون سی ہیں۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا اعتکاف ہے اعتکاف واجب، دوسرا ہے اعتکاف سنت، اور تیسرا ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب جو ہے یہ کیا ہے کہ زبان سے منت مانی کہ میں اللہ کے لیے اتنے دن اعتکاف کروں گا، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے یہ سنت ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس اعتکاف میں ضروری ہے کہ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو اور 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ تیسرا جو ہے وہ اعتکاف نفل ہے، وہ ہم کسی وقت بھی مسجد میں جا کے یہ نوایت سنت الاعتکاف یعنی دعا مانگ کے تو ہم یہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے وہاں پہ آپ بیٹھے رہیں گے، کلام پڑھ رہے ہوں گے، کلام الہی پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مذکورہ دونوں قسم کے علاوہ نفل اس کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے اور نہ ہی وقت کی قید ہے۔ جب بھی آپ کسی وقت مسجد میں جائیں، جو وہاں پہ جا کر نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو نہ اپنے روزہ رکھا ہوا ہے، نہ اس کے لیے وقت کا تعین ہے، جتنی دیر آپ کو بیٹھے رہیں گے وہاں پہ اعتکاف کی نیت سے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جو معتکف حضرات ہیں ان کے لیے چند احتیاطیں بھی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ، اور یہ مشکات المصابیح میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، جنازہ میں حاضر نہ ہو، عورت کو نہ چھوئے اور نہ اس سے اپنی حاجت پوری کرے، اور حاجت شرعی یا طبی کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے، اور روزے کے بغیر کوئی اعتکاف نہیں ہے۔